بیکاز مرڈر از سم تھنگ دیٹ کمز بالکل اینڈ میں جب وہ بالکل ہار چکی ہوتی ہے. سو یہ جو گیپ ہے ایک کمیونٹی اور پولیس کے درمیان کہ اب فیمیل از ناٹ ایبل ٹو اپروچ دا پولیس, یا ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی اپنے رائٹس کے حوالے سے کہ وہ کہاں اسٹیپ لے سکتی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ گیپ کیسے فلفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسی گیپ کو فلفل کرنے کے لیے یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہیں, اور نہ صرف اویئرنیس سیشنز بلکہ ان کو بیسک رائٹس اور جو ہے نا لا سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. ہماری ایک نمبر آف فیمیل لائرز یہاں پر آتی ہیں اور ان کی ایک ونس ویک کلاس ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, تو ان کو بیسک رائٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ خود بھی یہ کہ اس پر سنیں اور پھر اپنی فیملیز کو پھر یہ کہ اسی طرح یہ کہ فیملیز ٹو فیملیز پر کنوے ہو جاتی ہے کہ جی پولیس کا بالکل ایک ہے یہ کہ فیئر ہے. کافی لوگ یہ کہ ان اویئر ہوتے ہیں کہ پروسیجر سے ڈرتے ہیں اپنی رپورٹنگ کے اس پر آج کل یہ کہ نمبر آف چینلز میں بھی سوشل میڈیا پر بھی یہ کہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کہ ہے. ابھی یہ جتنی بھی ہم لوگ فیسلٹیز دے رہے ہیں نا بائی دی لا دے رہے ہیں ایز پر دی جیل مینیول. جتنی فیسلٹیز ہیں لائک کہ ویڈیو کال اگر کوئی فیمیل یا کوئی اپنا جوونائل ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میں اپنی فیملی سے اپنی مدر سے اپنی سسٹر سے ویڈیو کال پر بات کرنا, تو وہ ہے ہمارا ایز پر لا یہ کہ سمپل ان کی اپلیکیشن لی جاتی ہے ود دا سپرویژن آف یہ کہ فیمیل آفیسر کے ساتھ یہ کہ ان کی وہ ہوتی ہے. تو جتنی بھی یہ کہ فیسلٹیز ہیں وہ ہم لوگ ایز پر لا یہ کہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جی ہمارا دل چاہ رہا ہے تو کسی کو دیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی کو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا گڈ انفلوئنس. آج میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ پر موجود ہوں. وین ایور وی تھنک اباؤٹ جیل, وین ایور وی تھنک اباؤٹ پرزن, ہمارے مائنڈ میں ایک بڑی ہی کلیئر ہالی ووڈ بالی ووڈ ٹائپ کی پکچر آتی ہے کہ جیل کیسا ہوتا ہے, جیل کیسا دکھتا ہے, اندر انمیٹس کی لائف کیسی ہوتی ہے. بٹ سینٹرل جیل اینڈ the woman that we are interviewing today has changed our perspective around imprisonment and around prisoners. Aaj we will be talking about how the Sindh police, how Sindh government and our police officers are empowering our female prisoners, اور کس طرح کے ریفارمز اور کس طرح کی چینجز وہ ان کی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل آر ہیومن بینگس اینڈ وی آل ڈیزرو اے چانس towards a better life. So the woman that I am interviewing today, the woman that we are going to have a great conversation with today, is a symbol of hope, is a symbol of women empowerment. So let's together welcome DIG Prison for Women and Juvenile, Ms. Shiva Shah. السلام علیکم شیوا صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, ٹھیک ٹھاک. اور تھینک یو سو مچ, اپنے بہت ہی بزی اسکیڈول میں سے آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. نہیں, اٹس آلویز ویلکم ٹو یو. یہ سو میں نے آپ کے کافی انٹرویوز دیکھے ہیں اینڈ ماشاء اللہ سے یو اسپیک سو ویل, اینڈ آئی تھنک ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یو کم آن دا ٹاپ 10 فیمیلس آئی تھنک جو پاکستان میں اس وقت ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کر رہی ہیں. اچھا چلیں, آئی ایم آن لکی دیٹ اکاؤنٹ ٹاپ 10 میں سے یہ کہ میرا بھی ہے. تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے میرے خیال سے ٹاپ 10 لسٹ میں تو آتا ہی ہوگا. اچھا, ہاں یہ بھی اچھی بات ہے. یہ نہیں بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے کافی انٹرویوز دیکھے ہیں ماشاء اللہ سے, میں اس چیز پر بھی ضرور آؤں گی کہ کس طرح کی فیسلٹیز اور کس طرح کا کام جو ہے آپ کے ٹینیور میں ماشاء اللہ سے فیمیل پرزنرس کے لیے کیا گیا. بٹ دا کانورزیشن دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو از آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کے اندر یہ جو ڈرائیونگ فورس تھی پرزنرس کے لیے, فیمیلس کے لیے, جو آپ نے یہاں پر ایک سینکچوری بیسکلی بنائی. So what was your driving force behind it? What caused you to do all this work for female prisoners? دیکھیں, پریزن کا سسٹم تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری میں جو کیسز انوالو کر کے جو آتی ہیں تو لائک پریزن آفیسرز وی آر دی کسٹوڈینس. تو میں نے یہ سوچا کہ ان کا جو میگزیمم ٹائم ہے نا بیہائنڈ دا بارز, جو ان کا ٹائم پیریڈ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, اور یہ اپنا جو ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں نہ صرف یہ کہ ڈپریشن میں
بند رومز میں، بیرکس میں، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے انمیٹس کا وہ بیرک وائز ہے، تو بیرک میں تو صرف فارمل ایجوکیشن تک سلسلہ نہ رہا ہے کہ اب یہ ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو اس وقت قرآن پاک کی کلاسز یہاں پر ہوا کرتی تھیں، بیسک ایجوکیشن کے سوا اور کچھ نہیں تھا یہ کہ چھوٹے سے روم میں سلائی مشینز تھیں دو، اس پر یہ ہے کہ آن والنٹری بیسس پر جو خواتین جو انمیٹس آنا چاہ رہے تھے. اب یہ ہے کہ آفٹر مجھے یہاں پر پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کو سرو کیے ہوئے 21 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اب یہاں پر مور دین 11 ٹرینڈز یہ کہ اسٹارٹ ہوئے ہیں، جس میں آئی ٹی از ٹاپ آف دی لسٹ پر ہے. آئی ٹی کے کورسز کروائے جاتے ہیں یہاں پر بیوٹیشین کا کورسز کروائے ارے جاتے ہیں. زبردست. بیسک ایجوکیشن تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول تک، اس کے علاوہ وہ خواتین جو اس سے آگے یہ پڑھ رہی ہیں لائک یہ کہ انٹر ہے، ماسٹرز ہے، وہ بھی یہاں پر پروویژن ہے. لاسٹ 6-7 ایئرز بیک یہ کہ 3-4 فیمیل ایسی یہاں سے ریلیز ہو گئی ہیں جنہوں نے جیل میں رہ کر اپنا ٹینیور جو پریزن میں رہا تھا ان میں انہوں نے بیچلرز کی اور ماسٹرز کی ڈگری لے کر ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ پڑھائی پر ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو میں نے انہانس کروایا. پہلے یہ کہ انڈور ایکٹیویٹیز تھیں لائک یہ کہ کیرم بورڈ اینڈ لوڈو، اب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر گراؤنڈ میں ان کے کوچز آتے ہیں، ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں، ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، اور ایوری کوارٹرلی بیسس پر ہم لوگ ان کے ساتھ یہ کہ میچز کرواتے ہیں. کچھ ٹیمز یہ کہ باہر سے آتی ہیں، کچھ یہ کہ انمیٹس ورسز یہ کہ اسٹاف، انمیٹ ورسز انمیٹس کے یہ کہ گروپ یہ کہ بنائے جاتے ہیں. اور ان خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ، اینڈ وی آر allowing the age of 7 years. تو مونٹیسری اسکول میں نے یہاں پر بنوایا، بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، جہاں پر وہ بچے جو کسی بھی کرائم میں انوالو نہیں ہے، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی مادرس کے ساتھ ہیں، تو ڈیلی بیسس پر جس طرح باہر کیریکولم کے تھرو یہ کہ پڑھایا جاتا ہے، تو مونٹیسری اسکول ہے جہاں پر ایٹ پریزنٹ 22 بچے ایسے ہیں جو مونٹیسری اسکول کے ایج کے ہیں، وہ یہ کہ مونٹیسری جاتے ہیں. اس کے علاوہ فائن آرٹس کی کلاسز ہم لوگوں نے ریگولرائز میں نے کروائی ہے. اچھا. گوگل آن لائن کورسز یہاں پر ڈفرینٹ انٹرولس، ٹائم کے انٹرولس پر یہ کہ کروائے جاتے ہیں. اویئرنیس سیشنز یہ کہ دیے جاتے ہیں، بیسک لیگل رائٹس کے بارے میں ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور انہی ٹریننگز میں سے یہ کہ فیمیلز جو لانگ ٹرم میں یہاں پر سرو کرتی ہیں، وہ فردر دوسری انمیٹس کو ٹریننگ. اچھا زبردست. یہ تو مطلب آپ ایجوکیٹ بھی ان کو کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو اتنا امپاور کر رہے ہیں کہ وہ فردر بھی اپنے فیمیل انمیٹس کو ایجوکیٹ کر سکیں. میرے پاس یہ بہت اچھا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر یہ ہے کہ ڈرافٹنگ سے اسٹارٹ یہ کہ ٹیچر کرواتی ہے، اور مطلب بائی فورس کوئی چیز یہ کہ نہیں کرواتے. ہم لوگ فیمیلز انمیٹس کا اپنا انٹرسٹ بیس اگر وہ یہ کہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں اس فیلڈ میں جانا ہے، ہمیں فائن آرٹس میں جانا ہے یا آئی ٹی میں، پھر ہم لوگ ان کو انرول کرتے ہیں. ان کی سسٹمیٹک روٹین وے میں ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ. جس طرح یہ کہ باہر کسی انسٹیٹیوٹ میں کلاس روم کی اٹینڈنس کو یہ کہ دیکھا جاتا ہے، وہ ریشو بھی یہ کہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو وارننگ نوٹس بھی یہ کہ ایشو کرتی ہے فرام ایڈمنسٹریشن سائڈ کہ اگر وہ اپنی ٹائملی کلاس اٹینڈ نہ کریں تو تھرڈ ایبسنٹ پر ان کو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہ دی جاتی ہے، اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو آپ کو یہ کہ کلاس سے یہ آپ کو آؤٹ کیا جائے گا. تو آن دیٹ اکاؤنٹ کہ ہماری ساری کلاسز میں یہ کہ بہت اچھی اٹینڈنس ہے. ماں سوائے یہ کہ کچھ ایسی خواتین جو کورٹس فزیکلی جاتی ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے پاس پریزنٹ، بلکہ یہ کہ صرف ہمارے پاس نہیں بلکہ پورے پریزنٹ سسٹم میں ای کورٹس کا یہ کہ آپ نے کانسیپٹ یہ کہ دیکھا بھی ہے. ای کورٹس کا کانسیپٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ابھی 50% یہ کہ وہ انمیٹس جو یہ کہ فزیکلی باہر جاتے تھے وہ ای کورٹ کے سسٹم آن لائن یہ کہ اپنے کیسز پر یہ کہ جاتی ہیں. اوکے، دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ہیئرنگ فار دا فرسٹ ٹائم. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اور یہ جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے لاسٹ آپ 8-9 months بیک یہ کہ ہوا ہے،
اور اس سے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کا بہت سارے ریسورسز سیو ہو رہے ہیں، سب سے جو بڑا وہ ہے سیکیورٹی کنسرن ہمارے یہ کہ ختم ہو چکے ہیں ان ای کوڈس کے اسٹارٹ کرنے سے. نہیں بالکل زبردست، مطلب ماشاء اللہ سے دس از سم تھنگ ہیوج دیٹ یو ہیو ڈن، بالکل. اینڈ آئی ایم شیور کہ اٹ ول ہیلپ شیپ دیئر لائف فار دا فیوچر ایز ویل. سو یہ سارے جو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ان سب کے پروویژن کا جو پورا سفر ہوگا وہ آسان نہیں ہوگا، بیکاز دیر آر لاٹ آف پیپل ہو تھنک، جو کہ مطلب میں نے آپ کی کافی انٹرویوز میں دیکھا دیٹ یو ہیو ٹو فائٹ فار دیٹ. تو سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا، ان کو انسان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا، اب وہ کسی بھی سینس میں کیا، کوئی بھی ان کا جرم کرنے کی ڈرائیونگ فورس تھی، لیکن بس اب وہ جیل میں آ گئی ہیں تو ان کی زندگی بس ختم ہے. اب دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ اے ہیومن، دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی اسکلفل. تو اس پورے ریفارم میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کہاں پر آیا؟ یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کرانے میں آپ کو ماشاء اللہ سے 20 سال ہو گئے، تو کتنے سال آپ نے ان چیزوں کو یہاں لانے کے لیے فائٹ کرا، اور کیا سب سے بڑا چیلنج تھا؟ آئی ایم لکی آن دیٹ اکاؤنٹ کہ جتنے بھی یہاں پر جو پروگرامس اسٹارٹ کہ جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ اپ کیا تھا، چیلنجز تو تھے، پر جب میں نے اپنے ہائر اپ سے یہ باتیں شیئر کی کہ جی یہ ہم لوگ کروانے جا رہے ہیں، لائک یہ کہ بیوٹیشین کی کلاس میں نے ابھی لاسٹ 10 ایئرز ہو گئے ہوں گے وہ اسٹارٹ کروائی ہے، تو جو ہائر اتھارٹی ہے نا وہ بھی یہ کہ میں اور ہائر اتھارٹی ایک ہی پیج پر تھے، تو اس میں اتنی مجھے یہ کہ ہارڈ شپ کرنی نہیں پڑی، پر پھر بھی یہ کہ چیلنجز یہ کہ آتے رہے ہیں، اور انہی چیلنجز کو ہم لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ جی دور کر کے، اور آج ہمارے پاس یہ ایک، آپ اگر اندر وزٹ کریں گی، جب آپ آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گی تو آپ کو یہ کہ کہیں بھی پریزن کا کانسیپٹ نہیں لگے گا، اٹس جسٹ لائک اے فیمیل ہاسٹل کا ہم لوگوں نے ایٹماسفیئر دیا تو گیا. آپ کو یہ چیز کبھی سننے میں نہیں آئی کہ یہ لوگ مطلب ڈیزرو نہیں کرتی، یا کیوں کر رہی ہیں، سزا کے طور پہ ہیں یہاں پہ؟ مطلب بیسکلی یہاں پر تو اگر وہ آ رہی ہیں تو پنشمنٹ تو سائڈ لائن ہی بیسکلی ہو گئی نا، دے آر لیونگ اے گڈ لائف ہیئر بیسکلی. تو باہر کے لیے تو بڑا ہی فورن کانسیپٹ ہے نا کہ جیل میں رہتے ہوئے وہ اتنی اچھی زندگی کیوں گزار رہی ہیں. مطلب ہے یہ کہ کچھ پرسنٹ کے حساب سے کہ بات کی جائے تو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جی ان پر تو کچھ نہیں کرنا ہے بیکاز دے آر کرمنل مائنڈ، پر یہ کہ میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا جو ہے نا یہ بائی بانڈ تو یہ نہیں تھے نا، جو انہوں نے کیا ہے کرائم بائی بانڈ تو یہ کہ نہیں تھے، ٹھیک ہے ڈفرینٹ یہ کہ حالات سرکمٹینسز ایسے بن گئے جنہوں نے کیا، پر اگر ہے تو ایک توبہ کا بھی تو راستہ ہے نا. صحیح، بہت اچھی وانس بات یہ کہ بولی اگر آپ نے یہ کہ کر لیا ہے تو ان کو آپ چانس تو دیں کہ اچھا یہ کہ کریں، جو کیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. تو یہی ایک ریزن، یہی میرا گول ہے کہ جی ان کو ہم لوگ ایک چانس دیں اچھا بننے کے لیے، ایک پازیٹیوٹی دیں گے تو پھر یہ کہ آگے سے ہمیں بھی ایک پازیٹیو ایشو یہ کہ بیکاز یہ یہاں پر جتنی بھی یہ کہ خواتین رہتی ہیں جوونائل ہیں وہ ریورٹ بیک سوسائٹی میں یہ کہ جائیں گے. تو میں تو اپنا ایک میرا پیشن بھی ہے کہ جی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ ان کے مائنڈس کو چینج کریں. کرائم تو ٹھیک ہے اگر ہو گیا ہے، اگر انہوں نے کہتے ہیں نا جی انٹینشنلی کیا ہے، اور اگر نہ بھی یہ کہ انجانے میں کیا ہے، پر ہم لوگوں نے ان کو ایک یہ کہ سیدھا راستہ تو بتائیں کہ جی ٹھیک ہے اب دوبارہ ریپیٹڈ کرائمز میں آپ انوالو نہ ہیں. دنیا آگے بہت یہ کہ آپ کو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسکل بیسس ٹریننگز کروانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب وہ باہر جائیں تو ان کے ہاتھ میں ایک اچھا اسکل ہوگا تو وہ یہ کہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے برڈن نہیں ہے کہ بنیں گے. تو یہی ریزن ہے. نہیں مطلب بہت زبردست یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ واقعی میں دے ڈیزرو اے چانس ٹورڈز لائف. بالکل. اور یہ کہ میں نے اپنے ٹینیور میں کافی ایسی خواتین کو ان میں ڈراسٹک چینجز دیکھی ہیں. یہ کہ پہلے یہ کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جی ہمارا ان کے ساتھ کافی لانگ وہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان کے بیہیویئر میں چینجز یہ کہ میں نے دیکھی ہیں. ان کے لائک یہ کہ جو قرآن شریف پڑھتی ہیں، نہ صرف یہ کہ عربی میں ان کی تفسیر اور یہ کہ ڈیٹیل میں جو خواتین یہاں پر یہ کہ پڑھتی ہیں تو ان کے دلوں میں اثر ہوتا ہے. یہ کہ
اور جو بھی ہم لوگوں نے اسکل بیسس ٹریننگز یہاں پر کروائی ہے نا, میں نے اپنے ہائر اپ سے یہ کہا کہ جی ایٹ دا اینڈ آف دا کورس جب ہم لوگ ان کو سرٹیفکیٹ دیں تو پریزن کا نام مینشن نہ کیا میں جائے. اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہوتا کہ جب یہ واپس سوسائٹی میں جاتی ہیں تو ایک کہتے ہیں نا وہ مارک تو لگا ہوا ہے نا جیل کا, وہ جتنا بھی چاہیں اس کو ہٹانے کی, وہ بیچاری خود تو بالکل فریش مائنڈ سے باہر جا رہی ہے, لیکن سوسائٹل ایکسیپٹنس جو ہے نا ایک بڑا چیلنج ہے, وہ بہت بڑا چیلنج, بہت بڑا. تو آپ کے پاس کوئی سکسیس سٹوری ہے اس طرح کی کہ جو فیمیل باہر گئی ہوں اور ان کو اس سوسائٹل چیلنج کو فیس کر کے وہ کامیابی حاصل کی ہو؟ نمبر آف فیمیلز ایسی ہیں کہ آفٹر ریلیز وہ یہ کہ آتی ہیں اور مطلب یہ کہ ڈفرینٹ بکیز لے کر, سویٹس لے کر کہ میڈم آپ کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ یہ کہ یہاں پر جتنا بھی ہم لوگوں نے ٹائم اسپینڈ کیا اور جتنے اسکل بیسس ٹریننگز لیں ان پر یہ کہ یہ امپیکٹ ہوا کہ وہ کسی نہ کسی چھوٹی فرم میں یہ کہ جاب کر رہی ہیں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر, ایز اے یہ ہے کہ آپ فیشن ڈیزائننگ کے اس پر یہ کہ جا رہی ہیں, کسی نے یہ کہ بوتیک میں یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے, بیوٹیشین کا کورس کروایا جاتا ہے تو کسی نہ کسی بیوٹی پارلر میں انہوں نے کام کر لیا. تو بہت ساری ایسی سکسیسفل اسٹوری, اور یہ کہ وہ اصل میں وہ اچیومنٹ ہے, اس کو یہ کہ دیکھ کر یہ کہ کہتے ہیں خوشی ملتی ہے کہ ہم نے کوشش کری, ہم نے بالکل. تو مطلب شیبہ صاحب آئی تھنک یہ میرا سوال نا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے بار بار جب بھی میں فیمیل کرائم یا ان جنرل کسی بھی کرائم کے بارے میں بات کرتی ہوں, کہ آئی ایم شیور کہ یہاں پر اس میں نے آپ کے پہلے انٹرویوز میں بھی دیکھا کہ یہاں پہ خواتین جو ہے وہ مرڈر کیسز میں آتی ہیں, اور مرڈر بالکل آئی تھنک لاسٹ آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی اگر جیسے موسٹلی ہوتا یہ کہ ابیوسو ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں, اکثر ہسبینڈ کے مرڈر ہو گئے یا ساس کا قتل کر دیا یا جس بھی مرڈر کے, آئی ایم شیور آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی. تو یہ جو گیپ ہے ہمارے سوسائٹی یا کمیونٹی اور پولیس کے درمیان کہ اگر خواتین پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس ظلم کو رپورٹ نہیں کر پاتی یا اس کے بارے میں وہ پہلے ایکشن نہیں لے پاتی, کیونکہ ان کو تعلیم نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے بھی اس چیز کو روکا جا سکتا ہے. بیکاز مرڈر از سم تھنگ دیٹ کمز بالکل اینڈ میں, جب وہ بالکل ہار چکی ہوتی ہے. سو یہ جو گیپ ہے ایک کمیونٹی اور پولیس کے درمیان کہ اب فیمیل از ناٹ ایبل ٹو اپروچ دا پولیس, یا ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی اپنے رائٹس کے حوالے سے کہ وہ کہاں اسٹیپ لے سکتی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ گیپ کیسے فلفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسی گیپ کو فلفل کرنے کے لیے یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اویئرنیس سیشنز ہو رہے ہیں, اور نہ صرف اویئرنیس سیشنز بلکہ ان کو بیسک رائٹس اور جو ہے نا لا سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ان کو پڑھائے جاتے ہیں. ہماری ایک نمبر آف فیمیل لائرز یہاں پر آتی ہیں اور ان کی ایک ونس ویک کلاس ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, تو ان کو بیسک رائٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ خود بھی یہ کہ اس پر سنیں اور پھر اپنی فیملیز کو پھر یہ کہ اسی طرح یہ کہ فیملیز ٹو فیملیز پر کنوے ہو جاتی ہے کہ جی پولیس کا بالکل ایک ہے یہ کہ فیئر ہے. کافی لوگ یہ کہ اناویئر ہوتے ہیں کہ پروسیجر سے ڈرتے ہیں اپنی رپورٹنگ کے اس پر آج کل یہ کہ نمبر آف چینلز میں بھی سوشل میڈیا پر بھی یہ کہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کہ ہے. اور آپ نے ابھی پولیس میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ نمبر آف فیمیل پولیس اسٹیشن کا انہانس کیا گیا ہے, اور ہر ایریا میں فیمیل پولیس اسٹیشن یہ کہ بنائی گئی ہے تاکہ وہ فیمیلز جن کو کوئی مسئلے ہیں وہ ڈائریکٹ یہ کہ میل کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے خواتین کا, تو یہ کہ ابھی ہر جگہ پر فیمیل پولیس اسٹیشنز بھی ہیں. اور اسی طرح کی اویئرنیس ہم لوگ پریزن میں بھی یہ کہ شو کر رہے ہیں اور ریگولر بیسس پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ ان کے جتنے بھی ایسے کوشچنز ہوتے ہیں کہ جی پولیس اسٹیشن یہ کہ کس طرح جائیں, کیا وہاں پر یہ کہ آپ ان کی انٹری کس طرح کروائیں, اپنا رپورٹڈ یہ کہ کیس کس کو یہ کہ سنائیں. تو ہماری یہ ٹریننگ آن لائن چل بھی رہی ہے. ہاں, کیونکہ آئی تھنک یہ جو کانسیپٹ ہے فیمیل پرزنرس کو یہاں پر جو ہے ان کو تو انمیٹس کو تو دینا لازمی ہے, لیکن آئی تھنک ایک جنرل عوام تک بھی یہ میسج پہنچنا ضروری ہے. بالکل بالکل, بیکاز یہ تو جنرل عوام ہی ہے نا جو یہاں پہ اب انمیٹس کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, بیکاز ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی. تو آئی تھنک دس از موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم جنرل. یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی یہ کہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں اس طرح کے اویئرنیس سیشنز جو ہے وہ یہ کہ دکھا رہے ہیں, تو اس سے بھی یہ کہ فرق پڑ رہا ہے.
اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ چینلز میں جب یہ کہ ایڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح کی اویئرنیس کے چھوٹے چھوٹے کلپس دکھانے چاہیے تاکہ یہ کہ اویئرنیس پورے یہ کہ سوسائٹی میں یہ کہ پھیلے. کیونکہ وہ پولیس کو لے کے کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں بہت نیگیٹو ہے نا پولیس کو لے کے, اور ایک جنرل عوام میں تو ایک بالکل عام شہری کی طرح بات کر رہی ہوں کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے. بڑی ایک پازیٹیو امیج آ رہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی پاورفل پلیٹ فارم ہے. تو آئی تھنک پیپل لائک یو ہو ہیو اے انفلوئنس, آپ لوگ جتنا زیادہ بات کر رہے ہیں اس بارے میں اتنا زیادہ وہ ایک اسٹگما جو ہے نا اس کے اراؤنڈ وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. جی ہاں. اب میں جوونائل کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھوں کہ جوونائل کی ایج بیسکلی کیا ہے یہاں پر؟ جوونائل یہ ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں ایٹ دی ایج آف 16 to 18 ایئرس. 16 to 18, اور ان کے ریزن آف امپریزنمنٹ بیسک کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر دے آر انوالو ان اسٹریٹ کرائمس لائک کہ موبائل اسنیچنگ ہے, آپ کی موٹر بائک اسنیچنگ کے کیسز. فیمیل میں بھی فیمیل جوونائل یہ کہ کم ہے میرے پاس. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جی 5% بھی نہیں ہے فیمیل. فیمیل زیادہ تر جو ہمارے پاس کنفائن ہے یا جو ایڈمیشن کا وہ ہے وہ 25+ میں وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جوونائل امپریزنمنٹ جو ہوتی ہے اگر لیٹس سپوز کہ کوئی 16 یا 17 ایئرز ہے, جوونائل کا جو کانسیپٹ ہے فیمیل میں اگر یہ کہ کوئی بھی ہے کہ اگر انڈر 16 یا انڈر 18 آئے گی تو وہ وومن پریزن میں ہوگی. ہمارے پاس جوونائل پریزن ایک الگ پریزن ہے جس میں بوائز کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی ایج فرام 16 to 18 ہے. اور جو میں بوائز کی ایک بتا رہی ہوں کرائم کے حوالے سے, تو ان میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز میں کافی تیزی بھی آ رہی ہے اور زیادہ تر جو انوالو ہوتی ہے وہ اس میں اسٹریٹ کرائمز میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو 16-17 سال کی عمر ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک کمپلیکس اور سینسٹیو ایج ہے, یہ ان کے کیریکٹر بلڈنگ کا ٹائم ہے. بالکل. تو اسی دوران اگر وہ مطلب ایک جیل میں بند ہو جائیں, یا ان کے لیے تو وہ ایک بھلے وہ آپ کو اندر جیسی بھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہو لیکن ان کے مائنڈ میں تو ایک بہت بڑا ٹراما ہے یہ. تو اس کے لیے یہاں پر کوئی مینٹل ویل بینگ ٹریننگز یا ورک شاپس ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن بھی ریگولر بیسس پر فرام بوتھ دی فیسلٹیز فار دی جوونائل بوائز اینڈ وومنس میں بھی ونس اے ویک سیشنز ہوتے ہیں. سائکیٹرک ڈاکٹرز آتی ہیں ہمارے پاس, کاؤنسلنگ کے لیے الگ آتی ہیں ڈاکٹرز, اور سائکیٹرک ڈاکٹرز یہ کہ الگ ہوتی ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بیسس پر جو اویئرنیس سیشنز یہ کہ دیے جاتے ہیں تھرو ڈاکٹرز کے ہی, سول ہاسپٹل کی نمبر آف ٹائمنگز میں یہ کہ سول ہاسپٹل کے ڈاکٹرز آتے ہیں, این جی او سائٹ سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میں نام ضرور لوں گی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب کا, ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. جب بھی یہ کہ میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سندھ مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ بھی یہاں پر آ کر لیکچرز ڈیلیور کرتی ہے. اچھا جی. تو اس سے آپ نے اگر لائک ایک سرٹن فگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ واٹ از دا سکسیس ریٹ آف دیز مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سیشنز, اور آپ کے نزدیک ان کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں تو یہ بہت ضروری ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی انمیٹس کو ہم لوگ رکھیں جو یہ کہ ڈپریشن کے ہیں, بلکہ ایک جنرل اویئرنیس یہ کہ دینی چاہیے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا ایک جنرل ہے جس میں تو یہ پریفریبلی یہ کرتی ہوں کہ نہ صرف انمیٹس بلکہ ہم لوگ سارا اسٹاف بھی وہاں پر اس سیشن میں بیٹھ کے سنتے ہیں یہ کہ, اور اس سے ایک بہت اچھا ایک بڑا لائٹ انوائرمنٹ یہ کہ ملتا ہے. بالکل. اور یہ ہونی چاہیے, یہ والی پریکٹس یعنی کہ آن گوئنگ ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ ہے کہ کوارٹرلی ایوری منتھ یہ کہ کرتے ہیں, اگر نہیں تو یہ کہ کوارٹرلی تو ضرور یہ کہ ایک بڑا سیشن کروایا جاتا ہے. اور لائک جیسے ابھی ریسنٹلی کافی ایسے کیسز آئے, بہت ہائی پروفائل کیسز بھی, ایم پریٹی شیور آپ کو ڈیل کرنے پڑتے ہوں گے. تو جب ہم ان فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں جو آپ نے ریگولر انمیٹس کو دے رہے ہیں, تو پھر اگر اسی دوران اگر کوئی ہائی پروفائل کیس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کوئی وہ بیک لیش آتا ہے پبلک کی طرف سے کہ یہ فیسلٹیز آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے, اس طرح سے کچھ آپ کو ملتا ہے سننے کو؟ ابھی یہ جتنی بھی ہم لوگ فیسلٹیز دے رہے ہیں نا بائی دی لا دے رہے ہیں, ایز پر دی جیل مینیول. جتنی فیسلٹیز ہیں لائک کہ ویڈیو کال, اگر کوئی فیمیل یا کوئی اپنا جوونائل
ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی میں اپنی فیملی سے, اپنی مدر سے, اپنی سسٹر سے ویڈیو کال پر بات کرنا, تو وہ ہے ہمارا ایز پر لا یہ کہ سمپل ان کی اپلیکیشن لی جاتی ہے ود دا سپرویژن آف یہ کہ فیمیل آفیسر کے ساتھ یہ کہ ان کی وہ ہوتی ہے. تو جتنی بھی یہ کہ فیسلٹیز ہیں وہ ہم لوگ ایز پر لا یہ کہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جی ہمارا دل چاہ رہا ہے تو کسی کو دیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی کو نہیں دیں. تو صحیح. 100% یہ ساری فیسلٹیز ہے. اور لاسٹ اگر یہ ہے کہ ہمارا اگر آپ دیکھیں 10 ایئرز بیک یہ کہ جو پریزنٹ سسٹم میں جو ڈیولپمنٹ فیسلٹیز اسکل بیسس ٹریننگ دی جا رہی ہیں, تو وی آر تھینکفل ٹو دا سندھ گورنمنٹ. جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے انیشیٹوز ٹائم ٹو ٹائملی ڈائریکشنز دی گئی ہیں, تو ہم لوگ اسی پیج پر یہ کہ رہتے ہیں. اچھا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فیسلٹیز کے حوالے سے کہ ہر بیرک میں ٹیلی ویژن ہے, ہر بیرک میں جو ہے ہمارے پاس پلے گراؤنڈ ہے جس میں یہ کہ ساری خواتین انرولمنٹ کے بعد وہ پلے گراؤنڈ یہ کہ جا سکتی ہیں. اور باقاعدہ فیمیل کوچز آتی ہیں, بوائز کے لیے یہ کہ میل کوچز اویلیبل ہیں. تو وہ اپنا ٹائم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہ کہ رہ کر اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتے ہیں. تو رہا سوال یہ کہ فیسلٹیز کسی کو دینی ہے کسی کو نہیں دینی, وہ تو یہ کہ وہ تو ایک جنرل ہی ہے, جنرل ہے, کسی کو بھی دے, سب کو پرووائڈ کرنی ہے آپ کو. تو اچھا, اگر میں صرف آپ کے جو ہے لاسٹ میں یہ سوال کروں کہ آپ نے اس فیلڈ میں 21 ایئرز یو مینشن گزارے ہیں, تو اٹ از اے ویری میل ڈومینیٹنگ فیلڈ, ٹھیک ہے, ہائیلی میل ڈومینیٹنگ فیلڈ. اب تو ماشاء اللہ سے فیمیل انوالومنٹ اور فیمیل پریزنس ہر فیلڈ میں ہی کافی حد تک کافی پرسنٹ بڑھ گئی ہے. تو آپ نے جس ٹائم میں پولیس میں آنے کا سوچا, آج سے اگر میں 21 سال پہلے پوچھوں تو وہ تو مطلب ایک سمجھ لیں پوری جنریشن کا, اور جین زی اور جین الفا, اب تو پتہ نہیں کون کون سی جنریشن آ گئی ہیں, آپ لوگوں کے ٹائم میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. تو آپ کو جب آپ نے سوچا پولیس افسر بننے کا, تو سب سے پہلے تو آئی تھنک فیملی سے آیا ہوگا, کب کوئی نہ کوئی مسئلہ تو درپیش آیا ہوگا. تو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج آل آف دیٹ, مطلب کس طرح سے آپ نے فیصلہ کیا اور کس طرح سے آپ کامیاب ہوئی؟ اچھا, یعنی کہ جب سے میں نے اسٹارٹ اپ لیا ایگزیکٹلی آج سے 21 ایئرس پہلے آئی بلیو کہ ماحول بہت ڈفرینٹ تھا, چیلنجز کافی الگ تھے. چیلنجز بہت تھے, ماحول بھی ہے کہ نو ڈاؤٹ جتنی یہ کہ فیسلٹیز میں آپ کو بتا رہی ہوں اسٹارٹنگ میں یہ کچھ نہیں تھا. پلے گراؤنڈ یہ کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز, آپ کی فائن آرٹس کچھ بھی یہ کہ نہیں ہوا کرتے تھے. اور میرے آنے کا یہ ہے کہ جی پولیس آفیسر کبھی میں نے سوچا نہیں تھا. اور آئی کیم تھرو پبلک سروس کمیشن ان دس ڈپارٹمنٹ. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی فیملی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہے, نہیں, بلکہ میری طرف سے تھی کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ, بیکاز یہ کہ یونیفارم والا ڈپارٹمنٹ, تو میری فیملی نے, میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا, کوئی یہ کہ وہ نہیں ہوتا. اٹس ڈپینڈ اپون دا پرسن کہ اگر آپ کتنے اچھے اس ڈپارٹمنٹ میں ثابت ہو رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں 3 ایئرز مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ خواتین اوپر سے پریزن, ان کے جو گریوینس, ان کے رونا, آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بھی تو ایک افیکٹ پڑتا ہوگا نا. 3 ایئرز میں بھی یہ ہے کہ پلس مائنس کافی دفعہ سوئچ آف کرنے کا سوچا, پر اس زمانے میں جو میرے آئی جی صاحب تھے تو انہوں نے مجھے بڑا کہا کہ جی آپ یہ سمجھ کر آئیں کہ آپ ایک سوشل ویلفیئر کے طور پر آپ خدمات دے رہی ہیں. میں بالکل یہی آپ سے پوچھتی کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ انسان پر خود بھی بہت افیکٹ آتا ہے, امپیکٹ آتا ہے. جب آپ مسلسل پرابلم سن رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے مسئلے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. بالکل بالکل, مطلب یہ کہ نمبر آف چیلنجز یہ کہ تھے. تو پھر انہوں نے مجھے پھر اس ایٹماسفیئر سے نکال کر میری یہ کہ ٹریننگز پر مجھے یہ کہ لگا دیا, بیسک ٹریننگ, ریفریشر ٹریننگز اس ماحول سے. پھر جب 3 سال کا عرصہ ہوا, پھر تھوڑا بہت یہ کہ جیل کے اس سے فیملیئر بھی ہو گئے. تو ابھی مجھے کوئی 21 ایئرز ہو گئے ہیں. اسٹارٹنگ میں ایز اے ڈی ایس پی, پھر یہ کہ پروموشن کا بھی تھا ایک چیلنج, وہ بھی یہ کہ فیس کر کے ایس پی, ایس ایس پی, ناؤ آئی ایم ایز اے ڈی آئی جی فار وومن اینڈ جوینائل اوور دا سندھ پریزنٹ. تو ابھی اچھا بھی لگتا ہے. اسٹل یہ کہ پولیس میں فورسز, میں تو یہ کہوں گی کہ آل فورسز میں کہ ڈفرینٹ ہر اسٹیج پر آپ کو چیلنجز یہ کہ فیس کرنے کو ملتے ہیں.
انفارچونیٹلی فار اے وومن اٹ بیکمز مور چیلنجنگ، کیونکہ یہ سوال ہم کسی بھی مرد سے نہیں کرتے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ورک لائف. اچھا ورک لائف بیلنس جب بات آتی ہے نا تو وہ صرف اراؤنڈ فیمیل ہی آتی ہے. وی نیور آسک اے مین دیٹ ہاؤ ڈو یو مینیج اور ہاؤ ڈو یو بیلنس یور فیملی لائف ود یور ورک. بٹ وین اٹ کمس ٹو اے وومن تو سب سے پہلا سوال تو آپ کیسے مینیج کرتی ہوں گی، گھر بھی سنبھالنا ہے، جاب بھی بچے بھی پالنے ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کو اگر آپ نے یہ کہ اچھے طریقے سے سنبھال لیا تو میں نے کہا کہ وہی ہے کہ ایک ہے کی آف ہوپ کہ آپ کو آگے جب آپ ٹائم مینیج کر لیتی ہیں نا کہ جی آج کا کام آج ہی پر کرنا ہے تو پھر آسانیاں بھی ہوتی ہیں. تو اف اینی ینگ فیمیل از لوکنگ ایٹ یو رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، کوئی 18 سال یا 19 سال میں اپنا کریئر چوز کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر میں دیکھوں تو یوتھ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی سے ابھی تک ایٹ لیسٹ اپنے ایکسپیرینس میں یہ نہیں سنا کہ میں پولیس فورس میں جانا چاہتی ہوں. لڑکوں کا تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، لیکن فیمیل ذرا تھوڑا گھبراتی ہیں، کتراتی ہیں. تو ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں بیسڈ آن دا 21 years of your experience as a police officer. میں تو یہاں پر یہی میسج دینا چاہتی ہوں، کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا. اٹس کہ آپ پر یہ ہے کہ سارا کہتے ہیں نا کہ جی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیا یہ کہ فیڈ بیک یہ کہ دے رہے ہیں. تو اگر آپ خود یہ کہ پازیٹیو مائنڈ ہی ہوں گی تو ڈپارٹمنٹ میں اوبیسلی آپ کا نام بھی ہوگا. اور ابھی تو یہ ہے کہ کافی ینگسٹر فیمیل یہ کہ آ رہی ہیں کمیشنز کے لیے کہ بہت اچھی پڑھی لکھی ہے کہ بچیاں آ رہی ہیں اور آنا چاہیے یہاں پر. پہلے ایک فیئر تھا، خوف تھا یہ کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں 20 years بیک یہ کہ تو ابھی تو بالکل پرسپشن ہی چینج ہو گیا ہے. ہمارے پاس although we have a lack number of female officers in prison department بٹ ابھی اسٹارٹ اپ یہ کہ ہو گیا ہے. ابھی لاسٹ اگر آپ 3 years بیک ٹینیور میں دیکھیں نمبر آف فیمیلز یہ کہ بہت اچھی پڑھی لکھی خواتین یہاں پر یہ کہ آ رہی ہیں. نہیں میرا ماشاء اللہ سے سی پی کے حوالے سے تو کافی تعلق رہا ہے. تو آئی ہیو سین ناؤ نئے فیسز young faces and who know how to speak, who know how to present themselves in front of public. But it's a great initiative and inshallah ta'ala میں visit بھی ضرور کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ what work is happening. But it was lovely talking to you and inshallah I hope کہ یہ چھوٹی سی ہماری یہ conversation ہے یہ پبلک کو جب جائے گی تو ایک positive image کی طرف آئے گی. And I hope کہ جو challenges آپ اس وقت فیس کر رہی ہیں maybe some part of this conversation can help you face those challenges in a better way inshallah ta'ala. So thank you so much for your time. Or so just to summarize this conversation just a little bit کہ imprisonment کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا that your life has stopped، جو کہ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے imprisonment کے حوالے سے، imprisonment کے اراؤنڈ. Everybody has a chance to live, everybody should be allowed to transform their life. اور جب وہ اس جیل سے باہر نکلتا ہے کوئی شخص تو وہ ایک عام شہری ہوتا ہے. سو اٹ از آور رسپانسبلٹی ایز اے کمیونٹی ٹو ٹریٹ دیم ایز اے ہیومن بینگ، ٹو ٹریٹ دیم ایز اے پارٹ آف سوسائٹی. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.